سب سے پہلے بات کریں حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 254 روپے 63 پیسے فی لیٹر برقرار، ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر برقرار۔ پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں 30 اپریل تک برقرار رہیں گی۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں 8 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 78 روپے 2 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی میں 7 روپے 1 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ لیوی نہ بڑھانے سے پیٹرول 8 روپے اور ڈیزل 7 روپے سستا ہو سکتا تھا۔ حکومت نے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف صارفین کو منتقل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہ رقم بلوچستان کی اہم شاہراہ کو دو رویہ کرنے اور کیچی کنال کے فیز 2 پر خرچ کی جائے گی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی، عوام کو منتقل نہ کرنے کا فیصلہ، رقم بلوچستان کی شاہراہ دو رویہ کرنے پر استعمال کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اعلان کیا بچت کی گئی رقم کو چمن، کوئٹہ، کلات، خوزدار، کراچی شاہراہ N25 دو رویہ کرنے پر خرچ کیا جائے گا۔ ہدایت کی قومی شاہراہ کی بحالی موٹر وے کے معیار پر کی جائے۔ مزید کہا بچت کی گئی رقم کیچی کنال کا فیز 2 مکمل کرنے میں بھی استعمال ہوگی۔ اس سے بلوچستان کی سینکڑوں ایکڑ زمین سیراب ہوگی۔ کراچی، کلات، خوزدار، کوئٹہ اور چمن، یہ جو ہے اس کو خونی سڑک کہتے ہیں، یہ سنگل روڈ ہے، لیکن فنڈز کے بغیر تو اپنا یہ مکمل نہیں ہوگا۔ اب پاکستان میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کے پی سے لے کے سکر تک بہترین موٹر وے بن چکی ہے۔ اب آگے جو ہے سکر، حیدرآباد، کراچی یہ بننے والا ہے۔ امید کی جانی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ M6 M9 انشاءاللہ انویسٹمنٹ سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی اجلاس میں خصوصی طور پر شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ نے N25 کی بحالی اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ کابینہ نے پیٹرولیم لیوی آرڈیننس 1961 میں ترمیم کی منظوری دی۔ اجلاس میں سسٹینیبل انویسٹمنٹ سکوک فریم ورک کی منظوری بھی دی گئی۔ نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام کا بل پارلیمنٹ بھیجنے کی سفارش کی گئی۔ عوام کو بجلی کی قیمتوں میں 51 ارب روپے سے زائد ریلیف ملنے کا امکان۔ رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں بجلی سستی ہوگی۔ ڈسکوز کی جانب سے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ نیپرا 29 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ عوام کو بجلی کی قیمتوں میں 51 ارب روپے سے زائد ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں بجلی سستی کی جائے گی۔ ڈسکوز کی جانب سے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ نیپرا 29 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ اور بات کریں گے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشن کا بنیادی ٹیرف 23 روپے 57 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز کے لیے 21 روپے 98 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے۔ چارجنگ سٹیشنز کا بنیادی ٹیرف 45 روپے 55 پیسے سے کم کر کے 23 روپے 57 پیسے کر دیا گیا۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر کے فیصلہ جاری کر دیا۔ اور بات کریں گے فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کر دی ہے۔ فچ نے پاکستان کا معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار دے دیا ہے۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ CCC+ سے بہتر کر کے B- کر دی ہے۔ کہا کہ پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی قرضہ جاتی ریٹنگ کو CCC سے بہتر کر کے B- کر دیا گیا۔ پاکستان کے مقامی کرنسی کی ریٹنگ بھی B- کر دی گئی ہے۔ پاکستان کا IMF پروگرام پر عمل درآمد بہتر ہوا ہے۔ فائنینسنگ تک رسائی میں بھی آسانی ہوئی۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فچ کی جانب سے پاکستان کی معاشی ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم کیا۔ کہا کہ کریڈٹ ریٹنگ کا CCC+ سے B- پر آنا خوش آئند ہے۔ فچ نے پاکستانی معیشت کو مستحکم قرار دیا ہے۔ ریٹنگ میں بہتری معاشی ترقی اور اقوام عالم کی معیشت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ ملک کی معیشت میں مزید بہتری کے لیے حکومت انتھک محنت کر رہی ہے۔ آئندہ بجٹ میں سالانہ 6 لاکھ آمدن پر ٹیکس چھوٹ کی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے تجاویز کی منظوری۔ IMF سے مشروط ذرائع FBR کے مطابق آئندہ بجٹ میں صرف نیچے والے سلیبز کو تبدیل کیا جائے گا۔ مدثر علی رانا سے اس بارے میں تفصیلات دیں گے۔ جی مدثر۔ جی آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں جو 6 لاکھ سے زائد آمدن والے افراد تھے
ان کو ٹیکس ایگزمپشن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ تجویز ایف پی آر کی جانب سے تیار کی گئی ہے جو کہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کو بریف کیا جائے گا، اور اگر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ تجویز منظور کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد حتمی منظوری آئی ایم ایف سے لی جائے گی۔ ذرائع ایف پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے بنیادی طور پر 3 تجاویز ابھی تک سامنے آئی ہیں، جس میں 6 لاکھ سے زائد آمدن یعنی کہ جن کی 6 لاکھ سے سالانہ زیادہ آمدن تھی ان کو جو پہلا ٹیکس سلیب تھا اس سے نکال دیا جائے گا، اور اب جو منیمم اماؤنٹ ہے جس پر ٹیکس لگے گا اس کا اثر نو تعین کیا جائے گا۔ دوسری جو تجویز ہے کہ آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں جو انکم ٹیکس ریٹرن کا مسودہ ہوگا اس کو آسان بنایا جائے گا، اور اسی طرح تیسری تجویز یہ ہے کہ جو تمام سلیبز ہیں اس میں 15% سے لے کر 35% تک والے جو سلیبز ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، جبکہ جو نیچے والے سلیبز ہیں اس کو تنخواہ دار طبقے کے لیے تبدیل کیا جائے گا، اور تنخواہ دار جو نیچے والا طبقہ ہے اس کے لیے ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس تجویز کو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا، اور آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا جائے گا کہ کیونکہ مہنگائی اور کم آمدن کے باعث آئندہ مالی سال کے دوران جو کم آمدن والے افراد ہیں جن کی ماہانہ 50,000 یا 50,000 سے زائد آمدن ہے ان کو ٹیکس سے استثناء دیا جائے گا۔ یہ تجویز ایف پی آر کی جانب سے تیار کی گئی ہے آئندہ مالی سال کے لیے، لیکن اگر بات کریں جو بڑے سلیبز ہیں جس پر 20%، 25%، 30% اور 35% تک ٹیکس عائد کیا گیا ہے، ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے ٹیکس سلیب چینج نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ٹیکس ریلیف کے بھی میئرز نہیں لیے جائیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک ٹیکس بیس براڈر نہیں ہو جاتے اس وقت تک جو ہائی سیلریڈ کلاس ہے اور اس پر جو ٹیکس ریشو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع ایف بی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پرپوزلز آئندہ بجٹ کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ معاشی استحکام کے لیے ایس آئی ایف سی کی کاوشیں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں 41% اضافہ 1.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ توانائی، زراعت اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے رجحان میں نمایاں فروغ۔ دفاع، آئی ٹی اور توانائی سمیت مختلف ترجیحی شعبوں میں تیز رفتار منظوریوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ ایس آئی ایف سی کا سنگل ونڈو ماڈل منصوبہ جاتی سرمایہ کاری اور بین الموازہ وزارتی روابط میں نمایاں بہتری ہوئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں اہم کمپنیوں کے انضمام کی بدولت $148 ملین کا حصول خوشائند قرار۔ ایس آئی ایف سی کی بھرپور کاوشوں کے باعث منعقد کیے گئے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 میں معدنی سرمایہ کاری کے مواقع پر زور۔ فورم میں پالیسی اصلاحات پر تبادلہ خیال ہوا، متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور نئی شراکت داریوں کا آغاز ہوا۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کون کر رہا ہے ہم جانتے ہیں۔ ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی واپس آئی ہے۔ سوات اور دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا ہے۔ پاک فوج کے شہداء سے متعلق سوشل میڈیا پر الزام تراشی کی گئی۔ جنرل سعید عاصم منیر ایک سچے پاکستانی اور زبردست پروفیشنل ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کے دوران سمندر پار پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ جو دہشت گردی پھیلائی گئی ہے اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہم سب جانتے ہیں۔ کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے۔ ماضی میں بھی جب دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا تو 80,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ افواج پاکستان نے جو ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو جہاد کیا، جو ان کے خلاف جنگ لڑی، اس کی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ اٹ از امپریگنیبل۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، مگر آج پھر چند سال بعد یہ دوبارہ اوت کے آئی ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں فاش غلطیاں کی گئیں اور درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو وہاں پر دوبارہ یہاں پر سوات میں اور دوسری جگہوں پر آباد کیا گیا۔ وطن کا ایک کڑیل جوان جو آپ کی ہماری سب کی حفاظت کے لیے وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے اور اپنے بچوں کو یتیم کر جائے اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف جس طرح کا زہر اگلا جائے، کیا اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ میرپور میں
बैन अक़वामी हवाई अड्डे का क़याम ख़ुसूसन बरतानिया में मुकीम हमारे तारकिन वतन का दरीना मुतालबा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के अहकामात जारी कर दिए हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है, 15%।